اس سے پہلے کہ میں آپ سے دل کی باتیں کروں، کلیکشن ادھر نہیں بنانا ہوتا، ادھر بنانا ہوتا ہے۔ آپ میری بات سمجھیں؟ گلی میں، محلے میں، شہر میں، قصبے میں، دیہات میں، اسکول میں، کالج میں، سنستھاؤں میں، سول سوسائٹی، یہ سب ہمارا ڈومین ہے۔ اور انٹرفیتھ از ناٹ این انڈور ایکٹیویٹی، اٹس ناٹ این ایکٹیویٹی کنفائنڈ ٹو mere intellectuals or a selected group of people. What are we doing? We want to extend it through our reach and outreach to every single person of every single denomination, because India is not about A or B. India is the only country in the world where diversity inherently runs in our blood and breed. India is the only country where diversity is not only honored, it is celebrated. We have so much in common. And there is nothing new which I can invent or anybody else on this side can invent. There is a lot already in our scriptures, in our civilization, in our living patterns, in our attitudes, in our ways of thinking. Even I'll go beyond in our ways of reasoning and rationalizing. So much common. لیکن کچھ باتیں ہندوستانی میں بھی کرنی ہیں۔ سب اچھا تو نہیں ہے۔ ہم صبح سے صرف اچھی باتیں کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی سورگ میں رہ رہے ہیں جہاں کوئی سمسیا ہی نہیں ہے۔ میں جس چیز کے لیے مشہور ہوں، اچھی باتیں میں بھی کرتا ہوں، لیکن کڑوی باتیں کرنا، سچائی کے قریب جانا، سچائی کو قریب لانا اور سچائی کے بیچ میں سے ہر شخص کو گزرنا اور گزارنا، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، یہ ہمارے پروگرامز اور ہمارے سیمینارز وہ رزلٹ اور وہ ریٹرن ہمیں نہیں دیں گے جو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایڈریسز سے، اسپیچز سے، سمبودھنوں سے، بھاشنوں سے، پریزنٹیشن سے، یہ سب تو انٹیگرل پارٹ ہے ہی اور آگے رہنا بھی ہے، لیکن ہم کو آپ کے دل تک، دماغ تک، نفس تک، نفسیات تک، سوچ تک، فکر تک، اتنی گہرائی تک پہنچنا ہے کہ جو لوگ یہاں اس پروگرام میں آئے ہیں یا اس طرح کے جو بھی پروگرام جو لوگ کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں، سب کا خیر مقدم ہے، کیونکہ کوئی کام ایک اکیلا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ لوگ سب سفیر بن کے جائیں، ایمبیسیڈرز بن کے جائیں، کس چیز کے؟ امن میں فائدہ ہے یا دمن میں فائدہ ہے؟ دمن سمجھتے ہیں سب؟ فائدہ کس چیز میں ہے؟ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے، دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، انکلوڈنگ دا موسٹ ریسنٹ ون، آدھا ایران تباہ ہو گیا اور اسرائیل میں بھی کتنا نقصان ہوا ہے، باہر نہیں آیا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ایران میں کتنا ہوا اور اسرائیل میں کتنا ہوا۔ بنیادی سوال جس طرف میں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لڑنے کے بعد لوٹ کے بدھو کہاں ہے؟ اتنا ڈسٹرکشن کرنے کے بعد، اتنی تباہی مچانے کے بعد، اور میں اس میں نہیں جاتا ہوں کس نے پہل کی کس نے بات کی۔ میرے لیے کوشچن یہ ہے کہ میرے انسان کو، میرے ہیومن سویلائزیشن کو کتنا نقصان پہنچا،
کیا ہم اس استر پہ آئیں کہ میں نے اتنے مار دیے، اس نے اتنے مار دیے؟ اگر سوچ کا استر یہ ہوگا، نونہال بچے، بوڑھے، حاملہ عورتیں، ان چیزوں سے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے، ایک دو لفظ چلتے ہیں بڑے عام، کتھنی اور کرنی۔ علم کا تعلق عمل سے ہے۔ اگر ہم جو بات کہہ رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ جھانکنا پڑے گا کہ میں اس پہ عمل کتنا کر رہا ہوں۔ میں ایز این انڈیویجول اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اس بات کا کہ جتنا میں کہتا ہوں میں اتنا نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اس لیے 3-4 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا، خاص طور سے مختصر کروں گا۔ نمبر 1، کیا چیز ہے جو ہمیں جوڑتی ہے؟ ہم کو جوڑتا ہے ہمارا راشٹر، ہمارا ملک، ہمارا وطن، یہ مٹی سانجھی ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں یہ سانجھا چولہا ہے۔ اس پہ ایک پتیلا رکھا ہے، اس پتیلے میں جو کچھ پک رہا ہے وہ ہم سب مل کے پکانا سیکھ لیں اور سب مل کے اسے کھانا سیکھ لیں۔ بات بہت سادی ہے مگر سمادھان اس کے علاوہ دوسرا ہے نہیں۔ دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ ہمارے من میں، خواجہ صاحب کے من میں شرما جی کے لیے، اور شرما جی کے من میں کرتار سنگھ کے لیے، اور کرتار سنگھ کے من میں جوسف کے لیے پرشن کیوں ہے؟ 47 سے 78 سال ابھی ہم سوال کا جواب ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، جو بھارتی ہے وہ راشٹروادی ہے، اور جو راشٹروادی نہیں ہے، قانون ہے، جیلیں ہیں، راستے ہیں اس کے لیے۔ لیکن عام سماج میں، عام ویوہار میں، عام تعلق میں، عام رشتوں میں، اور اس کی میں آپ کو ایسے ٹیسٹ بتاتا ہوں، جو بات ہم آپس میں یہاں کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ٹیسٹ خود دینا ہوگا، کیا ہم گھر میں بیٹھ کر ایگزیکٹلی یہی باتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ میرا تجربہ مجھے یہ بتاتا ہے، پھر بات کڑوی ہے، میرا تجربہ مجھے یہ بتاتا ہے، میں نے تو اپنا گناہ قبول کر لیا کہ ہم جتنی اچھی باتیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کر رہے ہیں، ہم ان باتوں کو اپنے گھر تک بھی ایمانداری سے لے کر نہیں جا پا رہے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے منافقت، آتا ہے نہیں آتا؟ منافقت کیا ہے؟ بینگ ڈوبیس، میں کہہ کچھ رہا ہوں، کر کچھ رہا ہوں، بتا کچھ رہا ہوں، نکل کچھ رہا ہے، دکھ کچھ رہا ہے، دکھا کچھ رہا ہوں، یقین کچھ دلا رہا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں بات الجھی ہوئی ہے۔ چوتھی بات، ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑے گا، اپنے دلوں میں ایمانداری پیدا کرنی پڑے گی، اور وہ ایمانداری، اس کا کوئی، کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی پیرامیٹر نہیں ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے جب وہ بے ایمانی کر رہا ہوتا ہے، جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، جب وہ فریب کر رہا ہوتا ہے، جس چیز میں یقین نہیں کرتا اس میں دوسرے کو یقین کرانا چاہ رہا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں بے ایمانی کر رہا ہوں۔ کون کتنا ایماندار ہے یہ میں آپ کے بارے میں نہیں بتا سکتا، آپ میرے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ قیاس پہ فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے حق پر ہوتے ہیں، اور حقیقت پر ہوتے ہیں، اور حقانیت پر ہوتے ہیں۔ آخر میں، یہ تو بہت دل چاہتا ہے کہ گھنٹوں آپ سے بات کروں، لیکن کشمیر کیوں چنا؟ یہاں کیوں آئے؟ کیا اس پروگرام کرنے کے لیے آئے؟ نہیں، پروگرام تو کر ہی رہے ہیں۔ آپ سے اس سے پہلے بھی کئی پروگرام دیکھے ہوں گے، اس کے بعد بھی کئی پروگرام ہوں گے،
ایک تو نصیر اقبال صاحب نے ایک بات کہی اور میرے دل کی بات کہی، یہ ایک فنکشن کا کام نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی سے ٹھیکہ لے لیا، میں ایسے ہی بولتا ہوں اور ٹھیکے کا کام ٹھیکے کے حساب سے کر دیا، تو ٹھیکے کا کام تو ٹھیکے کا سا ہوتا ہے، یہ ٹھیکہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اے ٹرانزیکشنل بزنس، اٹ از ریئل بزنس. اور اس کے لیے کشمیر کو کیوں چنا؟ کشمیر کو اس لیے چنا کہ کشمیر بھارت ہے، کشمیر بھارت ہے. اور بھارت کیا ہے اسے بھی سمجھنا پڑے گا. بھارت وہ ہے اس کرۂ ارض کا، اس پلینٹ کا وہ حصہ جس نے جو آیا اور جو لے کے آیا اور جس چیز کے ساتھ آیا، جس پہناوے کے ساتھ آیا، جس رہن سہن کے ساتھ آیا، جس مذہب کے ساتھ آیا، جس عقیدے کے ساتھ آیا، جس نظریے کے ساتھ آیا، جس اصول کے تحت آیا، جس سوچ کے تحت آیا، کسی نے روکا نہیں. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اور دیکھیے اب ایک بات میں ایسی کہنے جا رہا ہوں جو شاید آپ پہلی دفعہ سنیں، کیونکہ یہاں زیادہ تر تعداد میں مسلمان بیٹھے ہیں. سناتن دھرم، بھارتیہ سنسکرتی، ان دو چیزوں میں اگر گنجائش نہ ہوتی تو کیا میں یہاں کھڑا ہوتا؟ آپ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی بھی دماغ سے یہ بات اور دل سے یہ بات مت نکالیے کہ اس پورے سب کانٹیننٹ میں باہر سے کتنے مسلمان آئے؟ ناٹ ایون 1%. یہ 59% انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو 60-65 کروڑ مسلمان ہیں یہاں، اسلام ہے یہاں، اس کی زمین کس نے دی دوستوں؟ میں سناتن دھرم کو، سناتن دھرم کے بڑوں کو، ماننے والوں کو سلام کرتا ہوں، مبارک دیتا ہوں اس دامن کو پھیلانے کے لیے، اس گنجائش کو پیدا کرنے کے لیے، اس زمین کو دینے کے لیے جس کے تحت نصیر صاحب اسلام کی تبلیغ کا مرکز مکہ مدینے میں نہیں ہے. The headquarter of preaching of Islam is not in Makkah and Medina, or in Kufa, or in Baghdad, or in Jordan, or in Indonesia. It is here in New Delhi. اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور دوسری بات، حکومت الہیہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو حکومت الہیہ کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کا قانون اللہ کی زمین پر، یہی ہے نا؟ مصر میں، ایجپٹ میں 97% مسلم پاپولیشن، 50-60 ہزار اخوان المسلمین کے لوگ اس جرم میں اندر آج سے نہیں 100 برس سے چلے آ رہے ہیں. حسن بننا کے زمانے سے پھانسیاں دی جا رہی ہیں. لیکن حکومت الہیہ پہ کام کرنے والی جماعت اسلامی اگر دنیا میں کہیں آزادی سے کھل کے اپنا کام کر رہی ہے، لکھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، پروگرام کر رہی ہے، سیمینار کر رہی ہے، تو اس ملک کا نام بھارت ہے. اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ آدھار ہیں جن کو ہمیں، آپ کو، سب کو اپنے سینے میں لینا پڑے گا. اور انت میں یہ کہتا ہوں، گھر میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، شکایت ہو جاتی ہے، باپ بیٹے مقدمہ لے کے کورٹ چلے جاتے ہیں، سگے بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. اور میں ایسے 10 کیسز جانتا ہوں ذمہ دار فیملیز کے جس میں اب باپ بیٹے لڑ رہے ہیں. کٹ پٹ ہو جاتی ہے، ڈفرینسز ہو جاتے ہیں، کانفلکٹ بھی ہو جاتی ہے، ڈسپیوٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن باپ سے بیٹا، بیٹے سے باپ، بھائی سے بھائی، چچا سے تاؤ کیا جدا ہو سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟
تو اس لیے 150 کروڑ ہے, 156 ہے, جتنی بھی ہے, آئی ڈونٹ ہیو دی ایگزیکٹ فگرس ٹو کوٹ, لیکن اس بھارت میں, اس دھرتی پر جو بھی ہے وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں. دل میں یہ بات زبان پہ تو ہے, دل میں یہ بات اگر پیدا ہو جائے تو انٹرفیتھ ہارمنی کا کام ہو جائے. اور کیونکہ کشمیر کا ذکر کیا تھا, کشمیر نے سب کو جگہ دی ہے. کشمیر میں زخم ہے, ڈرتے ہیں لوگ کہتے ہوئے, میں نہیں ڈرتا. کشمیر میں لوگوں کی نفسیات زخمی ہے. یہاں کے ہزاروں گھروں میں کوئی نہ کوئی, کسی نہ کسی کا اس دنیا سے گیا ہے. یہاں کے ماں باپوں نے نوجوانوں اور جوانوں کی میتیں اٹھائی ہیں. میں ان تمام معصوم لوگوں کو جو بنا کسی جرم کے, چاہے وہ میری آرم فورسز کے لوگ ہوں, چاہے وہ میری پیراملٹری فورسز کے لوگ ہوں, چاہے ان کا کوئی بھی دھرم ہو, یا کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں کچھ ہوا ہو, میں یہاں سے ان سب کے ساتھ تعزیت کا بھی اظہار کرتا ہوں اور ہمدردی کا بھی اظہار کرتا ہوں. اتنا تو حق بنتا ہے ان کا. اس لیے یہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ زخم کو, آخری جملے ہیں, زخم کو مرہم چاہیے ہوتا ہے. اور یہ انٹرفیتھ کا کام کشمیر سے کیوں شروع کیا گیا؟ اس لیے شروع کیا گیا کہ سب سے زیادہ زخم پہ مرہم لگانے کی ضرورت آج پورے بھارت میں اس جگہ ہے. اور میرا یہ ایمان ہے, یہ کہہ کے اپنی جگہ لوں گا, کہ اگر میرا کشمیر ٹھیک ہو گیا, اس میں کشمیریت آ گئی. لوگ کہتے ہیں نا دہلی سے دہلویت, کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص تہذیب, ایک خاص زبان, ایک خاص زمین, ایک خاص بات دیوار پہ لکھی ہوئی, ایک خاص طرح کی گنجائش دلوں میں. تو کشمیریت کیا ہے؟ جس میں آپ ڈوگری نہ ہوں, پنڈت نہ ہوں, یہ نہ ہو وہ نہ ہو, آپ سب کشمیری ہوں. اور کشمیر نے جو وراثت بنائی ہے, جس وراثت کی ایک زندہ مثال ڈاکٹر کرن سنگھ ہے, اور ان کی بیٹی میری بہن جوتسنا ہے, آپ کے بیچ میں بیٹھی ہیں. یہ آج بھی لگے ہوئے ہیں اسی کام میں, اور میں بھی انہیں کے ساتھ جٹا ہوں کہ حالات کو بدلنا ہے, زمین کو بدلنا ہے, دیوار پہ اچھا لکھنا ہے, اور کسی بھی قیمت پر اپنے وطن پر, اس کی رکشا پر, اس کی سرکشا پر, اس کے مان پر, اس کے سمان پر, اس کی گرما پر کوئی آنچ آنے دے گا وہ سوچتا رہے, مگر کوئی بھی بھارتی ناگرک اس پر آنچ آنے نہیں دے گا. بہت بہت شکریہ. اب دیکھیے, میں نے کہا تھا کہ پروگرام جو ہے وہ سائلنٹ کنٹریبیوٹرز کے بنا نہیں ہوتا ہے نا, اور وہ سائلنٹ کنٹریبیوٹرز کو اکثر ہم بھول جاتے ہیں جو اس کو پاسبل کرتے ہیں, ہے نا. تو میں ان سائلنٹ کنٹریبیوٹرز کو فیلیسیٹیٹ کرتا ہوں اپنے فنکشن کے آخر میں. سب سے پہلے تو میں اس بچی کو فیلیسیٹیٹ کروں گا, اس لیے نہیں کہ اس نے اینکر کیا پروگرام, اس لیے کہ یہ کشمیر ویمن ایسوسی ایشن چلاتی ہے. یہ ینگ بچی ہے, یہ ینگ جنریشن ہے, یہ میری ہوپ ہے, یہ ویمن امپاورمنٹ کی لیونگ ایگزامپل ہے, جس کے اندر ہم اس بچی کے سینے میں امید بھرنا چاہتے ہیں, بھروسہ بھرنا چاہتے ہیں. اور کیونکہ اسی نے وہ سب کرنا ہے جو میں 70+ ہو کے کر سکتا ہوں. کتنا کر پاؤں گا اللہ بہتر جانتا ہے. آ جائیے. ہمارے سکھ بھائی آئے, سناتن بھائی آئے, مسلم بھائی آئے, ہمارے بھائی بھی آئے ہیں یہاں. بھائی فیتھ کا بھی یہاں ریپرزنٹیشن ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, پلیز آئیے. ہم
ہم بہائی فیتھ کے یہاں ریپرزنٹیشن کو ریکگنائز کرتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں، اور اس کو ڈیو ریسپیکٹ دیتے ہوئے آپ سب کے تالیوں کے ساتھ آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں اور آپ کو فیلسیٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ آگے اس پروگرام کو کرنے کے لیے میں نے کشمیر شری نگر کے 3 وزٹ کیے، اور جن لوگوں سے میری پہلی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں اور ان لوگوں نے مجھے وہ حوصلہ دیا جس کا میں نے اظہار کیا تھا اپنی پہلے انٹروڈکشن میں، کہ میں 2 قدم آگے بڑھ سکا۔ لہذا میرے ان 3-4 ساتھیوں نے جنہوں نے اس چیز کو یہاں تک لانے میں اور اب اس کو آگے لے کر جانے میں ہمیں ایک کردار ادا کرنا ہے، میں اب ان کو بلاتا ہوں۔ عنایت صاحب تشریف لائیں۔ محسن سمجھتے ہیں the one who obliges، جو محسن کو بھولتا ہے حق کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں نے صاحب کو پیر بولا تھا، کہ آپ ہمارے پیر ہیں، وہ سنیل بھائی آئیے۔ انجورا صاحب آپ بھی پینلسٹ رہے، بھلے ہی تھوڑے وقت کے لیے ہی رہے، تشریف لائیے۔ آئیے آئیے آئیے۔ ہم نے سارے پینلسٹ کو آرگنائز کیا۔ کچھ مساجد کے ائمہ حضرات تشریف لائے ہیں، کچھ ہمارے علماء یہاں تشریف لائے ہیں، اور میں یہ اقرار کرتے ہوئے کہ میں ذاتی طور پر آپ میں سے کسی سے واقف نہیں ہوں، یہ میرے جو ساتھی ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں میری مدد کی ہے، ان کے تعاون سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں ائمہ مساجد کا اور علماء حضرات کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور یہاں جو سب سے زیادہ بزرگ عالم دین ہیں میں ان کو بلانا چاہوں گا۔ آپ آئیے، آپ کو بلا رہا ہوں، جی آئیے۔ میں صرف اتنا کہہ کے آپ سے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور اس کو جیسا نصیر اقبال صاحب نے کہا، یونیورسٹی میں تو لے کر جائیں گے ہی، لیکن کشمیر کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم اس چیز کو لے کر جائیں گے، اور وہ لوگ جو ہمیں اس میں مدد کرنے والے ہیں ان میں سے ایک شخص کا نام ہے محی الدین، میں ان کو بھی فیلیسیٹیٹ کرنا چاہوں گا۔ جائیے۔ وہ لوگ ہیں جو زمین پہ کام کرتے ہیں۔ سنیل بھائی جو ان کو جو چندی گڑھ سے ہماری بہن آئی ہیں، ان کو بلائیے۔ آخر میں اس سے پہلے کہ میں یہاں اعلان کروں کہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ اب کلوزنگ پہ ہے، میری یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جن کی مدد سے، جن کے ساتھ سے اور جن کے مالی تعاون سے ہم یہ سب کر سکے، نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کے ڈائریکٹر، میں اس کونسل کے پہلے ڈائریکٹر سے لے کے جب سے یہ بنی ہے تب سے اب تک جتنے بھی ڈائریکٹرز رہے ہیں، لگ بھگ میرا ان سے یا ان کا مجھ سے کسی نہ کسی شکل میں تعلق رہا ہے، اور میں نے سب کی
मैनेजमेंट को भी देखा है, कंट्रीब्यूशन को भी देखा है, और कौन कितना स्मार्टली फाउंडेशन को चलाता रहा है, मैंने वो भी देखा है। इसलिए नहीं कि इन्होंने हमारे कोलैबोरेशन हमको प्रोवाइड किया, इसलिए कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स, on the basis of a perfect track record running into few years, and the kind of literary work that he has done, and the reach and outreach that he has built up of Urdu language in the last few years is not only remarkable, but is unprecedented and unparalleled. शम्स इकबाल साहब, अल्लाह करे आप इसी तरह उर्दू की, मुल्क की और मिल्लत की इसी तरह खिदमत करते रहें, किरदार बदलते रहेंगे, खिदमत आप करते रहेंगे, पूरा भरोसा है। और इस दुआ के साथ कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज इतनी ही फाल रहे, और जिस तरह से इन्होंने उसके अंदर एक रूप फूंकी है, आने वाले लोग जो इनके बाद आते हैं, क्योंकि तो सिलसिला चलता रहेगा, वो भी इसको इसी तरह चलाएं। और उर्दू दिलों की ज़ुबान है, ये दलों की ज़ुबान नहीं है, तो दिलों वालों को एक्टिव भी होना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि दिलों में ही सारे मसले हल होने हैं, दलों से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। मेरी बात शायद पहुंच गई होगी, दिलों से सारे मसले हल होने हैं, दलों से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। Thank you, sir.